یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ہاتھ جو ہیں یہ بالکل برابر بنائے ہیں، ٹھیک ہے، ان ہاتھوں میں فرق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے قدم جو ہیں وہ بالکل برابر، ایک ہی نمبر ہوتا ہے شوز کا، ٹانگیں جو ہیں وہ برابر بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بڑی اچھی صورت کے اندر جو ہے وہ پیدا فرمایا ہے، اور اسی ضمن میں یہ انسان کے جو جوتے ہیں ان کو بھی سائز اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جو مختلف چیز ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے فنگر پرنٹ ہوتے ہیں، ہماری انگلیوں کے جو نشان ہیں جن کو ہم فنگر پرنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے مختلف رکھے ہیں۔ اور ہماری آنکھوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے، آپ دیکھیے آنے والے وقت میں ابھی یہ شروع ہو چکا ہے کہ آپ جب ایئرپورٹ پہ آتے ہیں تو آپ جب آ کے وہ جو آٹومیٹک مشینیں ہوتی ہیں اپنا پاسپورٹ رکھتے ہیں، اور پاسپورٹ رکھنے کے بعد جب وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اپنا چہرہ جو ہے وہ اس کیمرے کی طرف کریں، تو وہ کیمرہ آپ کی ان آنکھوں کے نشان جو ہے وہ ان کو نوٹ کرتا ہے۔ اور یہ آنکھوں کے نشان جو ہیں یہ ہر انسان کے الگ ہیں، مختلف ہیں، کسی کے کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے۔ اور یہ جو ہے انگلیوں کے جو فنگر پرنٹس ہیں یہ بھی ہر انسان کے دوسرے سے مختلف ہیں، یہ بھی کسی کے ساتھ نہیں ملتے، اس لیے انگلیوں کے نشان لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں انسان کی تخلیق میں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت کے اندر پیدا کیا ہے، ایسی کوئی دوسری مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی۔ آپ کو بڑے بڑے خوبصورت چیزیں نظر آئیں گی، لیکن انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ انسان جو ہے یہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے عظیم اللہ تعالیٰ کا شہکار ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جوتے جو ہیں، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نعلین مبارک پہنتے تھے، اور وہ کس طرح کے تھے، ان کی شکل و صورت کیا تھی، کس چیز سے بنائے جاتے تھے، یہ ساری چیزیں جو ہے ان حدیث میں آئیں گی۔ اچھا، اس میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، لباس کے اندر جوتے جو ہیں ان کے اندر شریعت نے معاملہ جو ہے وہ اوپن رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لسٹ دے دی ہے کہ یہ جو لسٹ ہے اس کے مطابق تمہارا لباس ہونا چاہیے، اس کے مطابق تمہارے جوتے ہونے چاہیے، نہیں، چیپٹر اوپن ہے۔ آپ ہر وہ لباس پہن سکتے ہیں جو آپ کے جسم کو کور کرتا ہے، جو آپ کے لیے آپ کی شرمگاہ کو کور کرتا ہے، آپ کے لیے ساتر ہے، اس کو آپ پہن سکتے ہیں، سوائے اس کے جن کلروں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یا سوائے وہ لباس جس کے ساتھ جو ہے انسان کا جسم جو ہے وہ صحیح کور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ آج کل عام طور پہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ شرٹیں پہنتے ہیں شارٹ قسم کی، ٹھیک ہے، اور ان کے ٹراؤزر جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ہوتے ہیں، اور جب وہ شرٹ پہنی ہوئی ہے اور ٹراؤزر پہنا ہوا ہے تو اس کے بعد جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے کمر جو ہے وہ ننگی ہو جاتی ہے، اور یہ جو ہے یہ شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ نماز کے اندر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے سطر کو کور کریں، اور مرد کا سطر کیا ہوتا ہے؟ کندھے سے لے کر اس کے گھٹنوں کے نیچے تک، اس کی پنڈلیوں کے نصف تک، درمیان تک، یہ اس کا کور ہونا ضروری ہے۔ لیکن ایک بندہ جب سجدے میں جائے اور اس کا پیچھے ساری اس کی بیک جو ہے یہ ننگی ہو رہی ہو تو اس کا تو سطر نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بہت یاد رکھنے والی چیز ہے۔ تو ان چیزوں سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ جائز ہے اس کا استعمال کرنا۔ اسی طرح جوتے جو ہیں وہ مختلف زمانوں میں مختلف قسم کے تھے، مختلف علاقوں میں، یعنی لازمی بات ہے جو علاقے گرم ہیں وہاں جوتوں کی شکل مختلف ہوگی، جو علاقے ٹھنڈے ہیں وہاں جوتے مختلف ہوں گے، جہاں ہر وقت سنو ہوتی ہے، برف ہوتی ہے، ہیں جی، وہاں جوتے مختلف ہوں گے، جہاں جو ہے وہ ہر وقت بارش ہوتی ہے وہاں جوتے مختلف ہوں گے۔ تو ہر علاقے کے جوتے جو ہیں وہ مختلف ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ وہ جوتے پہن سکتے ہیں جو بھی ہیں سوائے ان کے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اس کتاب کی حدیث نمبر 75۔ امام ترمذی فرماتے ہیں قال حدثنا محمد بن بشار، ہمیں حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے، قال حدثنا ابو داود الطیالسی، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابو داود طیالسی نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی حمام نے قتادہ سے بیان کیا، اور قتادہ کہتے ہیں قلت لانس بن مالک، میں نے انس بن مالک سے کہا۔ انس بن مالک کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے انس بن مالک، جن کی ماں نے ان کو وقف ہی اس لیے کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا آپ کا نوکر ہے، یہ میرا بیٹا آپ کا خادم ہے، یا رسول اللہ اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کی خدمت کرے۔ تو ان سے انہوں نے کیا کہا، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خوش قسمتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے مختلف صحابہ کو مختلف ڈیوٹیاں ملی ہوئی تھیں، مختلف صحابہ کو مختلف ڈیوٹیاں ملی ہوئی تھیں۔ جس طرح ہم نے پچھلے درس میں یہ بات کہی تھی کہ حضرت ثوبان جو تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ڈیوٹی ملی ہوئی تھی وہ یہ تھی، وہ آپ کو وضو کراتے تھے، آپ کے وضو کا پانی لے کے آنا، لوٹے میں پانی لے کے آنا، آپ کے وضو کا اہتمام کرنا، ان کا کام یہ تھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب یہ ہے صاحب الوسادتی والنعلین، کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پلو تھا، جو آپ کا سرہانہ تھا، جو آپ کا تکیہ تھا، اس کا اہتمام کرتے تھے، والنعلین، اور آپ کے جوتوں کا اہتمام کرتے تھے، آپ کے جوتوں کی حفاظت کرنا، آپ کے جوتے لے کے آنا، جوتوں کی مرمت کرنا، اور جوتے جو ہے یہ ان کو صاحب الوسادت والنعلین کہا جاتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک کو خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کیف کان نعل رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل سے مراد کیا ہے؟ میرے ساتھ ہیں نا آپ؟ جوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ شوز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاپوش، کیف کان نعل رسول اللہ، وہ کیسے تھے؟ قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لہما قبالان، جوتے ایسے تھے کہ ان دونوں کے اوپر جو ہے وہ لیسز، تسمے تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے جو تھے ان کے لیسز تھے، ان کے تسمے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تسموں کے ساتھ ان جوتوں کو ٹائٹ کر لیتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو جوتے پہنے جائیں اور ان کے لیسز ہوں، ان کے تسمے ہوں، تو وہ پاؤں کے ساتھ زیادہ فٹ بھی رہتے ہیں اور پاؤں کے ساتھ جڑے بھی رہتے ہیں، چلنے میں بھی بندے کو آسانی ہوتی ہے، الا یہ کہ اگر بندہ ڈھیلے قسم کے جوتے پہنے ہو تو اس کے ساتھ چلا بھی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کی ایک صفت یہ ہے کہ لہا قبالان، کہ لہما قبالان، ان کے دو تسمے تھے، ان کے دو لیسز تھے، ان کے دو تسمے تھے۔ اور یہ قبالان جو تھے ان کی وجہ کیا تھی؟ ان کی وجہ یہ تھی کہ آدمی اپنے ہاتھ کے ساتھ ان کو ٹائٹ کر سکتا ہے اور چلنے میں جو ہے وہ انسان کو آسانی ہوتی ہے۔ آگے جو حدیث ہے 76 نمبر، امام ترمذی فرماتے ہیں حدثنا ابو قریب، ہمیں حدیث بیان کی ابو قریب نے، اور ابو قریب کون ہے؟ محمد بن العالیٰ، وہ محمد بن العالیٰ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی وکی نے، اور وہ بیان کرتے ہیں سفیان الثوری سے، اور وہ بیان کرتے ہیں خالد الحذا سے، اور وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن الحارث سے، اور وہ عبداللہ بن عباس سے۔ قال کان لنعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبالان مثنی شراکہما، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوتے مبارک تھے، لنعل رسول اللہ، آپ کے جو جوتے مبارک تھے، قبالانی، ان کے دو تسمے تھے، ان کے دو لیسز تھے، مثنی شراکہما، اور وہ دونوں جو ہیں وہ آپ کے جو اوپر والی سائڈ تھی جوتے کی۔ شراکہما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس جوتے کا وہ حصہ جو انسان کے یعنی جس منہ کی طرف جس کا حصہ ہوتا ہے، ایک جوتے کا حصہ نیچے زمین کی طرف ہوتا ہے نا، اس کے اپوزٹ جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے، تو وہ تسمے وہاں پہ لگے ہوئے تھے۔ یعنی آپ دیکھیے کتنی جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کی بھی جو ہے تفصیل ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ جوتے جو ہیں ان کے تسمے اوپر والی سطح پہ تھے، اوپر والے حصے میں تھے۔ اور آگے جو ہے حدیث امام ترمذی فرماتے ہیں حدثنا احمد بن منیع، ہمیں حدیث بیان کی احمد بن منیع نے، قال حدثنا ابو احمد الزبیری، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث کی ابو احمد الزبیری نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عیسیٰ بن تہمان نے، قال اخرجنا الینا انس بن مالک، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عیسیٰ بن تہمان تھے یہ حضرت انس بن مالک کے سٹوڈنٹ تھے، یہ تابعی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اخرج الینا انس بن مالک نعلین جردوین لہما قبالان،
ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک ہمارے پاس 2 جوتے لے کے آئے۔ جب ہم 2 جوتے کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے جوتا ایک ہے لیکن پیر 2، یعنی 2 ہوتے ہیں نا اس کے نعلین، تو وہ 2 جوتے لے کے آئے ہمارے پاس، جردہ وینی، وہ ایسے چمڑے کے بنے ہوئے تھے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ جانور کے بال نہیں تھے، بالکل صاف تھے۔ یہ پہلے بھی حدیث گزری ہے، یہ جردہ بین کا لفظ گزرا ہے، یعنی جرد کا مطلب ہوتا ہے بالوں کے بغیر، ان کے اوپر بال نہیں تھے۔ لہما قبالانی، اور ان کے 2 تسمے تھے، ان کے 2 لیسز تھے۔ قال فحدثني ثابت بعد عن انس، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ثابت نے حضرت انس کے بعد یہ بات بیان کی کہ انہما کانتا نعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو حضرت انس جوتے لے کے آئے تھے یہ جوتے کن کے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ جوتے کن کے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بابرکت بنایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، جہانوں کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا ہے۔ آپ کی باتیں بھی بابرکت، آپ کی ذات بھی بابرکت، آپ کی سنتوں کی اتباع اور اقتداء بھی بابرکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں استعمال کی ہیں وہ بھی بابرکت، اور انہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال شدہ جوتے بھی جو ہیں وہ بھی بابرکت۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لعاب مبارک ہوتا ہے، جس کو ہم تھوک کہتے ہیں، لعاب مبارک ہوتا، وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ صحابہ کی محبت کا عالم کیا تھا؟ اس کو وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لیتے اور اپنے چہرے پہ مل لیتے اور اپنے کپڑوں پہ مل لیتے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وضو کا پانی ہوتا تھا اس کو بھی وہ استعمال کرتے، اس کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ اور یہی جب ایک طائف والوں کا ایک نمائندہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسعود الثقفی، اور وہ آپ سے ڈائلاگ کرنے کے لیے آیا، اور جب اس نے آ کے دیکھا کہ صحابہ کی اتنی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ جو ہیں وہ بالکل خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے جیسے ان کے سروں کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھا ہو، ذرا تھوڑی سی حرکت کی تو وہ پرندہ اڑ جائے گا، ہیں جی۔ تو بالکل آپ کی بات سننے کے لیے وہ بالکل منتظر رہتے ہیں، کان ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ چیزیں استعمال شدہ ہیں، یعنی وضو کا پانی ہے، آپ کا یہ بساک مبارک ہے، لعاب مبارک ہے، اس میں وہ اس قدر آگے بڑھتے کہ قریب ہوتا کہ ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی، سب کی کوشش یہ ہوتی کہ میں یہ چیز حاصل کر لوں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے یہ آپ کی بابرکت چیزیں جو ہیں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر موجود تھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ جوتوں کی حفاظت کی اور اپنے پاس رکھے ہوئے، اور یہ بابرکت جوتے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ یہ انشاءاللہ میں نا نیکسٹ ویک جو ہے ابھی اتنا لمبا ٹائم ہو جائے گا، اگر میں اس میں چلا گیا تو پھر وہ جو ہے نا حدیثیں ہماری رہ جائیں گی۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقیات ہیں، باقیات کا مطلب یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں چیزیں چھوڑ کے گئے وہ کتنی تھیں، کیسی تھیں، اور کس کس کے پاس تھیں، اور یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ درس کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جو استعمال شدہ چیزیں ہوتی تھیں، ایک مرتبہ ایک عورت آئی، اس نے بڑی خوبصورت چادر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کی، کہا یا رسول اللہ میں بڑے کیا کہتے ہیں بڑے شوق کے ساتھ یہ آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے چادر بنا کے لائی ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے زیب تن فرمائیں، یا رسول اللہ اسے آپ استعمال فرمائیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر قبول فرما لی، اور ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آئے تو وہ آپ نے چادر جو ہے وہ جیسے تہبند نہیں باندھتے، آپ نے اس طرح وہ چادر جو ہے وہ پہنی ہوئی تھی۔ تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ مجھے عطا فرما دیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی سائل سوال کرنے والا سوال کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کے لیے نہ نہیں کہتے تھے۔ کانا لا یقول لا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا نہیں کہتے تھے۔ لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، میرے پاس نہیں، ہوتا دے دیتے، نہیں ہوتا خاموش ہو جاتے۔ کیوں ایسے تھا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا، اے میرے نبی کبھی بھی کوئی سوال کرنے والا آ جائے تو آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ تو اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ چادر مجھے دے دیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چادر بڑی محبوب تھی، آپ نے پہنی ہوئی تھی، آپ نے اتاری اور اس کو دے دی۔ صحابہ اس کو کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا یار، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب پسندیدہ اتنی شوق سے وہ عورت لے کے آئی، تم نے سوال کر لیا، مانگ لیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے اپنے استعمال کے لیے نہیں مانگا اس کو، میں نے تو اس لیے مانگا ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو اس کو میرے کفن کی شکل میں استعمال کیا جائے۔ اللہ اکبر، ہیں جی، اس کو میرے کفن کے طور پہ استعمال کیا جائے، اور پھر ان کو اسی چادر کے اندر کفن دیا گیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تعلق تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں مختلف صحابہ کے پاس، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس ایک چاندی کی جو ہے وہ چھوٹی سی بوتل تھی، جس طرح یہ آپ دیکھتے ہیں نا عود وغیرہ، یہ جو ہوتا ہے عطر جس میں رکھا جاتا ہے نا، اس کو ایک چھوٹی سی بوتل کے اندر رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کی ایک چھوٹی سی چاندی کی ایک ان کے پاس بوتل تھی، اور اس میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک رکھا ہوا تھا۔ آپ کے جسم سے جو پسینہ مبارک نکلتا تھا اس کو جمع کر کے انہوں نے اس میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت ام سلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، ہماری ماں تھی، زوجۃ رسول اللہ، تو اس میں انہوں نے پسینہ مبارک رکھا ہوا تھا، اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک تھا وہ اللہ اکبر، وہ فرماتی ہیں کہ کائنات کی کوئی خوشبو جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب اس کو استعمال کرنا ہوتا تو وہ بطور خوشبو کے استعمال کرتی۔ ہاں اگر کوئی بندہ کسی کو نظر لگ جاتی، اور نظر جو ہوتی ہے نا، جس کو بیڈ آئی کہتے ہیں، یہ حق ہے، العین حق والرؤیا منہ ثابت، نظر جو ہے وہ لگ جاتی ہے، اور نظر جو ہے اس کا علاج بھی ثابت ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ قرآن کی آیات، سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیتیں ہیں، سورہ بقرہ کی جو ہے آیت الکرسی ہے، اس کی بعد والی 2 آیتیں ہیں، آخری 3 آیتیں ہیں، یہ ٹوٹل 10 آیتیں بنتی ہے، اور اسی طریقے سے سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے۔ تو یہ جو قرآنی آیات ہیں یہ اس کا بہترین علاج ہے نظر کا، اور نظر جو ہے وہ ہمیشہ دشمن کی نہیں ہوتی، نظر اپنے کسی پیارے کی بھی لگ جاتی، حتیٰ بعض اوقات اپنے بچے کو ماں باپ کی نظر لگ جاتی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز کسی کی بھی اچھی لگے ماشاء اللہ تبارک اللہ کہہ دیا کرو۔ اپنا بچہ کپڑے پہنائے ہیں، ماں نے کپڑے پہنائے ہیں، بچہ ماشاءاللہ خوبصورت لگتا ہے، بچی خوبصورت لگ رہی ہے، اسکول جا رہی ہے، اسکول سے آ رہی ہے، اچھے مارکس لیے ہیں، بچہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کامیابی دی ہے، اور جو گھر میں کوئی چیز ایسی آئی ہے، تو انسان جو ہے جب یہ کلمات نہیں کہتا تو اس میں شیطانی اثرات داخل ہو جاتے ہیں، اور اس میں انسان کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس لیے جب ایسی کوئی چیز آئے تو آپ کیا کہیں؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ جب آپ ماشاء اللہ کہہ دیں کہ یہ جو حسن دیا ہے، یہ جو کمال دیا ہے، یہ جو خوبی دی ہے، یہ کس نے دی ہے؟ اس اللہ نے۔ اور تبارک اللہ، وہ اللہ اس میں برکت ڈالے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، تو یہ کلمات کہہ دیے جائیں تو انشاءاللہ پھر نظر نہیں ہوتی۔ تو یہ جو بوتل تھی حضرت ام سلمہ کی، تو یہ پھر وہ اگر کسی کو کوئی نظر لگ جاتی یا کچھ ہو جاتی وہ اس کو دیتے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ آنکھوں پہ لگاتے، اس کے چہرے پہ لگاتے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے جو ہے وہ شفا عطا فرما دیتے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے چیزیں ہیں۔ اچھا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کا تذکرہ یہاں پہ آیا ہے کہ حضرت انس جوتے لے کے آئے، اور بعد میں وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے ثابت نے یہ کہا کہ یہ جوتے جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، انہوں نے ان کی حفاظت کی اور ان کو جو ہے وہ اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ اچھا، انشاءاللہ یہ ہم نیکسٹ درس میں بھی اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ آگے جو حدیث ہے، حدیث 78، قال حدثنا اسحاق بن موسیٰ الانصاری، حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی اسحاق بن موسیٰ الانصاری نے، قال حدثنا معن، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی معن نے، قال حدثنا مالک، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی مالک نے، اور مالک کہتے ہیں حدثنا سعید بن ابی المقبری، ہمیں حدیث بیان کی سعید بن ابی مقبری نے، اور وہ بیان کرتے ہیں عبید ابن جریج سے، انہ قال لابن عمر، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا، یعنی جریج نے
عبید بن جریج نے عبداللہ ابن عمر سے کہا رأیتک تلبس النعال السبتیہ، کہ اے عبداللہ ابن عمر میں دیکھتا ہوں کہ آپ جو جوتے استعمال کرتے ہیں وہ جوتے سبتیہ، سبتیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے بالکل چمڑے کے بنے ہوئے، ان کے اوپر کوئی بال نہیں ہے، ٹھیک ہے، عربی زبان میں سبتیہ یعنی ان کے اوپر کوئی بال، چمڑا جو ہے بالکل صاف اور کلین اور صاف کر دیا گیا ہے، آپ جو ہیں یہ سبتی جوتے پہنتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ قال، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یلبس النعال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہنتے تھے التی لیس فیہا شعر، جس کے اوپر بال نہیں ہوتے تھے، تو میں بھی وہ جوتے پہنتا ہوں، وہ کھال کے جوتے پہنتا ہوں، وہ لیدر کے جوتے پہنتا ہوں جن کے اوپر بال نہیں ہوتے، صاف۔ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، اب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے جوتوں کی ڈیٹیل بیان کرتے ہیں، کیسے جوتے ہوتے تھے کہ ان کے اوپر بال نہیں ہوتے تھے۔ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں وضو کرتے تھے۔ وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وضو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہن لیتے تھے، اور یہ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جوتے چونکہ اس کے اوپر لیسز ہوتے تھے اور اس کو بند کیا ہوتا تھا، جس طرح ہم نے خفین کا پڑھا ہے پچھلے درس میں، تو وہ بند ہوتے تھے اور آپ کے پورے اپنے کیا کہتے ہیں قدموں کو، آپ کے جو قدم مبارک تھے ان کو انہوں نے کور کیا ہوتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر جو ہے وہ مسح بھی کر لیتے تھے، یتوضأ فیہما، مسح بھی کر لیتے تھے۔ فأنا أحب أن ألبسها، تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی اقتداء میں اسی طرح کے جوتے پہنوں۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو آپ کی سنتوں کو بے انتہا پسند کرتے تھے، کوئی سنت آپ مس نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کے خادم ایک دفعہ بتاتے ہیں کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں جب مدینے سے مکے جاتے ہوئے راستے میں ایک جگہ آئی، تو وہاں انہوں نے سواری کو روکا، روکنے کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھے زمین پہ، پھر جیسے انسان جو ہے وہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، پھر کھڑے ہوئے، پھر سواری پہ سوار ہوئے، چل پڑے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت یہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہیں، یعنی ایسے جیسے انسان قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، لیکن آپ نے کچھ کیا بھی نہیں، تو یہ کیوں ایسے آپ نے کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ سفر کیا تھا اور اسی راستے سے ہم گزرے تھے اور یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹے کیا تھا اور آپ یہاں قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تھے۔ یہ اور ان کے بارے میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے جو پتھر ہوتے ہیں نا، کنکر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلا نہ کرو، ایسے اس کو پھینکنا جو ہے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ فرمایا نہ تو یہ کسی شکار کو شکار کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور فائدہ ان سے مل سکتا ہے، ہاں البتہ نقصان یہ ہو سکتا ہے کسی کی آنکھ میں لگے تو اس کی آنکھ زخمی ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو یہ ایک دفعہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ایک بیٹا وہ جو ہے وہ اس طرح پتھروں کے ساتھ، جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے پتھروں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو انہوں نے منع کیا، یہی حدیث بیان کی بیٹا ایسے نہ کرو، اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ وہ بچے نے سنی انسنی کر دی، اس نے جو ہے وہ خیال نہ کیا، وہ دوبارہ کھیل رہا تھا، کہا کہ میں نے تمہیں کہا ہے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اس زور کے ساتھ بیٹے کے سینے کے اوپر جو ہے ایسے اس کو دھکا دیا کہ اللہ کے نبی کی بات میں تمہیں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے منع کیا اور تو جو ہے سننے کے لیے تیار نہیں۔ سخت طریقے کے ساتھ اس کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے ساتھ محبت تھی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ رکھتا ہوں اور اپنے جوتے ویسے پہنتا ہوں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہوتے تھے۔ اور نعال السبتیہ سے مراد کیا ہے؟ گائے کے لیدر سے وہ جوتے بنے ہوئے تھے اور اوپر سے ان کو جو ہے وہ کلر کر دیا گیا تھا، اس کو کلر کر دیا گیا تھا اور ان میں کسی قسم کے بال جو موجود نہیں تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کی کیفیت جو ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی۔ اور آگے جو حدیث ہے 79 نمبر، قال حدثنا اسحاق بن منصور، امام ترمذی فرماتے ہیں اسحاق بن منصور ہمیں بیان کرتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں عبد الرزاق سے اور وہ امامر سے اور وہ ابن ابی ذئب سے اور وہ صالح مولا التوامہ سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کان لنار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبالان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوتے مبارک تھے ان کے 2 تسمے تھے، ان کے 2 لیسز تھے،
اور آگے 80 نمبر حدیث ہے، اس پہ آج ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے اپنے آج کا درس۔ قال حدثنا احمد بن منی، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی احمد ابن منی نے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابو احمد نے، اور وہ بیان کرتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سفیان نے، اور وہ سدی سے، اور قال حدثنی، اور وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی من، اس شخص نے سامع عامر بن حریث، جس نے عمر بن حریث کو سنا، یقول، وہ کہہ رہے تھے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلین مخصوفتین، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے یصلی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، فی نعلین، دو جوتوں میں، مخصوفتین، وہ دو جوتے جو ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ مخصوف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کی سلائی کی ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو جوتا ہوتا ہے، یہ جو یعنی آج بھی دیسی طریقے کے جو جوتے ہوتے ہیں اس میں سلائی کی جاتی ہے، بلکہ سارے جوتوں کی سلائی ہوتی ہے، مختلف پارٹس جو ہوتے ہیں، مختلف جو حصے ہوتے ہیں ان کو جوڑا جاتا ہے۔ تو مخصوفتان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مختلف حصوں کو جوڑ کے سلائی کر کے جوتا تیار کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جوتوں میں نماز پڑھائی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے تھے، جو مختلف چمڑے کے مختلف حصوں کو جوڑ کے سلائی کر کے ان کو ایک جوتا بنایا گیا تھا۔ مخصوفتان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی خصف ضم الشیء الی الشیء، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا، اس کے ساتھ اس کو اکٹھا کر دینا۔ اور حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی حدیث ہے کہ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں کیا روٹین ہوتی تھی، آپ کا گھر میں کیا روٹین ہوتی تھی؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قالت کما یصنع احدکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح تمہاری گھر میں روٹین ہوتی ہے اس طرح اللہ کے نبی عام انسانوں کی طرح ان کی گھر میں روٹین ہوتی تھی۔ یخصف نعلہ، تو انہوں نے کیا بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر جوتے کبھی ٹوٹے ہوئے ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی مرمت کر لیتے، یخصف نعلہ، تو وہ خود ان کی مرمت کر لیتے، ان جوتوں کو درست کر لیتے۔ وَيُرَقِّعُ ثَوْبَهُ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کپڑے میں کہیں ہول ہوتا، سوراخ ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود بھی جو ہے وہ ریپیئر کر لیتے، اس سوراخ کو بند کر لیتے، اپنے کپڑے کی جو ہے وہ مرمت کر لیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ہے وہ طریقہ تھا۔ تو اس حدیث میں اب یہ ہمارے سامنے جو چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ جوتے کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے، چونکہ اس وقت مسجد کا جو فرش تھا، مسجد کا جو فلور تھا وہ کچا تھا، ٹھیک ہے نا، کچا تھا۔ لیکن آج الحمدللہ ہمارے جو مسجدوں کے فلور ہیں اس میں بہترین قسم کے کارپٹ پڑے ہوئے ہیں۔ تو آج یہ ہاں اگر کوئی بندہ کسی کھلی جگہ پہ ہے، وہ مثلا واک کرنے کے لیے گیا پہاڑوں میں یا کہیں پہ گیا ہے، کھلی جگہ پہ ہے، ایون اگر وہ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے کسی جنازگاہ میں گیا، وہاں صفیں وغیرہ نہیں ہوتی، تو وہاں جوتے کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ جب جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو جوتے اتار کے ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ ہاں جوتا صاف ہونا چاہیے، جوتا صاف ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھا رہے تھے جوتے میں، تو اللہ کے نبی نے اپنے جوتے اتار کے جو ہے وہ درمیان میں رکھ دیے، صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی جوتے اتار دیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، پوچھا کیوں آپ نے ایسے کیا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے کہا شاید اللہ کا حکم آ گیا اب جوتوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ فرمایا مجھے جبریل علیہ السلام نے آ کے بتایا تھا کہ آپ کے جوتوں کے نیچے جو ہے وہ کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، تو اس لیے میں نے ان کو اتار دیا، تو آپ کو اتارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں اگر تم مسجد میں آتے ہو تو اپنے جوتوں کو زمین کے ساتھ اچھی طرح رگڑ لو، صاف کر لو، اور اس کے بعد ان جوتوں میں نماز پڑھ لو۔ تو جوتے میں نماز پڑھنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن اب جو صورتحال ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے مسجد میں، اس لیے کہ دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ مسجد کی صفائی اور ستھرائی جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ گندگی پھیلتی ہے۔ اس لیے اگر ایسا کوئی موقع آتا ہے کہ کسی جگہ پہ جہاں آدمی ریت کے اندر یا مٹی کے اوپر یا کسی پہاڑوں کے اندر نماز پڑھ رہا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ جوتوں سمیت نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اس وقت جو مسجدوں کی جو صورتحال ہے وہاں جو ہے وہ انسان کو چاہیے کہ وہ جوتے اتار کے نماز پڑھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح ہم تذکرے کر رہے ہیں، کبھی آپ کے جوتوں کا، کبھی آپ کے موزوں کا، کبھی آپ کے بالوں کا، کبھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا، کبھی، تو یہ جو کس لیے؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت جو ہے وہ داخل ہو جائے۔
ٹھیک ہے نا، اس لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کا جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہیں، سنتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا و بارک اللہ فیکم۔